بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ شیاطین جنات کی شر سے بچنے کا طلسم۔ آیا کہ یہ موضوع جو ہم نے انتخاب کیا ہے یہ کیوں کی ہے؟ کیونکہ کچھ دنوں میں گزرے ہوئے کچھ پلوں میں ایسے احباب نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے جن کے ساتھ جنات موجود ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً جسم کے اوپر کٹ لگا کے ان کے جسم سے خون بہانے کا سلسلہ جو ہے وہ جنات کا شروع ہے۔ تو سوچا کیوں نہ یہ آپ احباب سے چیز شیئر کر دی جائے تاکہ آپ احباب اس سے بخوبی واقف ہو جائیں۔ آیا کسی گھر میں کسی بچے کے ساتھ بڑے کے ساتھ اگر یہ چیز موجود ہے کہ اس کے جسم پہ کٹ لگتے ہیں اور خون کا وہاں سے جاری ہونا ہو جاتا ہے، تو یہاں سے یہ سمجھیں کہ یہ جنات جو ہوتے ہیں جو خون نکالتے ہیں جسم سے، یہ وہ خود نہیں آتے بلکہ ان کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ وہ ناپاک شیاطین جنات ہوتی ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے غیر مذہب لوگوں نے جو مسلط کی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آیا کہ آپ کے جسم سے خون نکالیں، آپ کے جسم کے اوپر کٹ لگائیں، اور وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی آگے سے ہزاروں سوالات کرتے ہیں، آیا کہ بار بار بچے کو کٹ کیوں لگ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا ناپاک شیاطین سے بچنے کا جو طلسم آج انشاءاللہ آپ سے شیئر کیا گیا ہے، کسی بھی گھر میں اگر یہ معاملات چل رہے ہیں یا پھر آپ کے کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے آتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، یا آپ کے کپڑے جل جاتے ہیں، یا پھر حتیٰ کہ آپ کے 24 گھنٹے سر میں درد رہتا ہے، یا پھر آپ کا جسم اتنا بھاری رہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں میرے ساتھ کوئی چیز ہے۔ دوسری جگہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جنات کا تعلق عورتوں کے ساتھ بھی قائم ہونا شروع ہو گیا۔ ان چیزوں کو دفع دور کرنے کے لیے، ان چیزوں کو جن احباب نے مسلط کی ہوتی ہیں آپ احباب کے اوپر، ان کو دفع دور کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے، ان سے نپٹنے کے لیے آج جو ہند کو عام پلیٹ فارم پہ طلسم لگایا گیا ہے، یہ طلسم تحدیدی نامہ مبارک سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خط مبارک ہے اس سے عادات لے کے بنایا گیا ہے تاکہ آپ احباب کو پورا 100% اس کا فائدہ ہو۔ ابھی یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس احباب کے ساتھ بچہ ہے، بڑا ہے، اگر اس کے جسم کے اوپر کٹ لگ رہے ہیں تو سمجھیں یہ ناپاک شیاطین جنات ہیں جو کسی عامل کے بھیجے ہوئے ہیں۔ عام جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اتنی اذیت نہیں دیتے ہیں، جسم میں داخل ہوتے ہیں شور شرابہ کراتے ہیں، مگر اتنی اذیت وہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ وہ جنات ناپاک شیاطین جنات ہوتے ہیں جو کہ کسی عامل کے بھیجے ہوتے ہیں اور مقررہ ٹائم کے اوپر آ کے اس بچے کو یا مرد خواتین کو کٹ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب وہ شیاطین آتے ہیں، ناپاک شیاطین اس بچی کے پاس یا مرد خواتین کے پاس حاضر ہوتی ہیں، وہ اس کو دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہمارے ساتھ یہ معاملات ہم نے کور کیے تھے اس میں یہ تھا کہ بچی کہتی تھی کہ میرے سامنے وہ چیز آتی ہے اور مجھے آ کے وہ کہتی ہے کہ کمرے میں جاؤ۔ میں کمرے میں جاتی ہوں، جا کے لیٹ جاتی ہوں، وہ شیاطین جنات جو ہے مجھے مار کے جسم کے اوپر کسی جگہ بھی بڑے بڑے ان کے ناخن ہوتے ہیں مجھے مار کٹ لگا کے چلے جاتے ہیں، اور پھر خون بہتا ہے، گھر والے اس کو صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد اس کو پٹیاں لگا دیتے ہیں۔ اب یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ آج تک اس کا توڑ جو ہے نا وہ کسی احباب نے نہیں کیا، اگر کرتے بھی ہیں تو دم وغیرہ ڈال دیا، نکوش دے دیے، سارے معاملات کو کور کرنے کے لیے بہت سارے احباب اس کو ہینڈل کرتے ہیں، مگر اس کا مکمل جو علاج ہے وہ کس میں ہے؟ تحدیدی نامہ مبارک میں سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک جو خط لکھا تھا تکلیف دہ جنات کے نام، یہ اس میں سارا راز ہے۔ یہ راز ہم نے اس مکمل تحدید نامہ مبارک کو ہم نے یہاں پہ طلسم کی شکل اختیار کرا دی ہے تاکہ آپ احباب جو احباب پڑھ نہیں سکتے ہیں وہ یہاں پہ مکمل کورس یہاں سے لے لیں ہند کو عامل پلیٹ فارم سے، تاکہ ان کے بچہ یا گھر میں کوئی بھی ایسے معاملات چل رہے ہیں کسی کے اوپر تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں اور آپ شیاطین کی شر سے بچ جائیں۔ اس کو طلسم کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ کوئی احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس کے جاننے والوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں تو خدا را نیکی کیا کریں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ نیکی کیا کریں کہ یہ چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ ہماری خاطر نہ کریں، آپ اپنی خاطر کر دیں، اس کے نیکی کی خاطر کر دیں کہ آپ کی یہ ادا اپنے رب کو پسند آ جائے۔ تو یہاں پہ ہم نے کرنا یہ ہے، جو بھی مائیں بہنیں گھر میں سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں ویڈیو، یا کوئی احباب دیکھ رہے ہیں، اگر ایسے معاملات ہیں تو اس طلسم کا آپ سہارا لیں۔
یہ تحدیدی نامہ مبارک کا طلسم ہے سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خط مبارک کا جو طلسم ہے جو تکلیف دہ جنات کے نام تھا، اس کا یہ طلسم بنا کے آپ کو دیا گیا تاکہ آپ احباب پریشانی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہاں پہ اس طلسم کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا، اس میں 2 کلر کے مارکر استعمال ہوں گے، ریڈ اور بلیک۔ یہاں پہ پورا مکمل طریقہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے کہ ہم نے لکھنا کیسے ہے۔ تو چلتے ہیں طلسم کی طرف، تاکہ جو احباب بھی لکھنا چاہیں گھر میں، مائیں بہنیں بھی لکھ کے یہ فارمولہ کر سکتی ہیں، طلسم کر سکتی ہیں۔ اجازت ہے سب کو، اجازت ہے سب کو، اجازت ہے سب کو، بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی کسی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں، مگر ایسی کوئی چیز چھوڑیں گے ہی نہیں ویڈیو میں انشاءاللہ جو کہ آپ کے پوچھنے کے قابل ہوگی۔ یہاں پہ سب سے پہلے طلسم کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے پہلے لکھنا کون سا ہے، کون سی جگہ سے شروع کریں۔ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، کسی طریقے کے ساتھ بھی آپ اس طلسم کو لکھ سکتے ہیں۔ بے شک پہلے آپ جو اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں جیسے گول سرکل میں ہا دال، اچھا دال کی جو شکل ہے یہ آپ دیکھ لیں ذرا، یہ دال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کوئی تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اوپر والا سرا تو یہ واؤ کہلاتا۔ یہ بہت سارے لوگ یہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لکھا ہوا کیا ہے، ہے دال بے الف ہے آنکھ والی، یہ جیم زے بے ہے۔ پہلے آپ نے یہ سرکل پورا کر لینا، اسی طرح ہی لکھنا ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ لکھا ہے طلسم، طلسم کہاں پہ لکھا ہے، توئے لام سین میم۔ اچھا میم جو ہم نے الگ سے لکھا ہے، یہ آپ اگر الگ سے لکھنا چاہیں تو یہاں پہ طلسم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ الگ سے لکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر میم کو آپ نیچے کھینچ کے لانا چاہیں جیسے طلسم لکھا جاتا ہے ویسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ مین چیز آپ نے طلسم لکھنا ہے، اردو والا طلسم، توئے لام سین میم طلسم ہو گیا۔ اب اس کے اندر اعداد کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ اعداد اس کے کتنے ہیں، جو کہ ہم جس کو طلسم کہتے ہیں، وہ کیا شکل ہے، اس کے اندر کیا حروف ہیں، وہ بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ اگر کسی احباب نے اسی طرح ہی لکھنی عربی میں وہ لکھ سکتا ہے، کسی طرح بھی آپ نے لکھنے انگلش میں، کوئی زبان دوسرے ملک والے دیکھ لیں اپنی اپنی زبانوں میں لکھ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اعداد پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ احباب کو جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ 3 1 8 8 2 7 3 0 5 1 2 2 3 8۔ اب یہ اعداد بھی آپ نے لکھ لیے۔ سب سے پہلے اوپر ہا والا جو سرکل ہے یہ اپنے پر کرنا ہے، پھر طلسم لکھنے بلیک مارکر کے ساتھ۔ اب ریڈ مارکر صاحب آپ نے یہ اعداد جو بولے گئے ہیں یہ آپ نے لکھنے۔ اب یہاں پہ مریض کا نام لکھنا ہے، صرف اور صرف مریض کا ہی نام لکھنا ہے، اس کی والدہ کا نام یہاں پہ تحریر نہیں کرنا ہے آپ نے۔ جہاں پہ جو نیچے ڈاٹس پڑی ہوئی وہاں پہ آپ نے مریض کا نام لکھ دینا ہے، فلاں مریض ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے، بس شارٹ سا مسئلہ لکھ دینا ہے۔ یعنی کہ مریض کا نام ہے، بچہ ہے ساجد، نام ہے ساجد، بس آگے مسئلہ دیکھ لیں، جنات دفعہ دور ہو جائیں، بس یہ آپ نے چیز لکھ۔ اب اس کے پیچھے یہ تو آپ نے طلسم لکھ لیا، اب اس کے بیک سائڈ ہم اپنا مقصد تحریر کریں گے کہ اب اس کے پیچھے جو ہے نا اس کی والدہ کا نام، ساجد والدہ ہوا یا جو بھی والدہ کا نام ہے، ہوا لکھ کر اگر آپ اس بچے کے اوپر جادو جنات اثرات ہے، بندش یا رکاوٹیں ہیں یا کسی نے جنات مسلط کی ہیں وہ دفعہ دور ہو جائیں اور جل کے راکھ ہو جائیں۔ آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورے گارنٹی اور وثوق کے ساتھ یہ عمل دیا جا رہا ہے، 11 دن جس شخص نے یہ عمل کر لیا انشاءاللہ دوبارہ وہ جنات اس کے جسم میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ ہی مارنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ طلسم ہم نے جلانا کیسے، آپ نے لکھ لیا، کسی ٹائم بھی لکھ لیا، نام بھی لکھ لیا، مقصد پیچھے لکھ لیا۔ اب آپ نے جو مریض آپ کا ہے نا جس کے اندر جنات موجود ہیں، آتے ہیں یا کٹ لگاتے ہیں، خون نکالتے ہیں یا کسی قسم کے مسئلے مسائل، یا جس احباب کے گھر میں ماؤں بہنوں کے کپڑے جل جاتے ہیں، خون کے چھینٹے آتے ہیں، کچھ بھی ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ طلسم اپنے جسم کے ساتھ مس کرے۔ اب جب مس کرنا ہے تو اس میں تھوڑی ترتیب یہ ہے، آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 19 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے، میرا نام فلاں ہے، میری والدہ کا نام فلاں ہے، یہ جو میرے ساتھ جنات آ رہے ہیں یہ دفعہ دور ہو جائیں۔ اگر وہ مریض خود نہیں کر سکتا کوئی دوسرا شخص بھی یہ عمل کر سکتا ہے، یعنی کہ درود پاک پڑھے گا 11 دفعہ، 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد مقصد بیان کریں گے، پھر اپنا 11 دفعہ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ اس طلسم کے اوپر خوشبو لگا کے اس کو آپ نے مریض کے جسم سے مس کرنا ہے، کپڑوں کے اوپر سے ہی، سر پہ مس کریں، آنکھوں پہ مس کریں، بازو پہ مس کریں، ٹانگوں تک مس کریں، ٹانگوں تک مس کریں، پاؤں پہ مس کریں۔ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو مریض کو سامنے بٹھا کے اس کو آگ لگا دینی ہے۔ اللہ کے حکم سے مریض پہلے 3-4 دن میں تھوڑی مشکلات میں ہوگا، یہ جانیں جب بھی کوئی چیز جاتی ہے تو تکلیف دے کے جاتی ہے، مزید 3 سے 4 دن تکلیف دیں گے آپ کو وہ جنات، ناپاک شیاطین جنات۔ اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا یہ مریض صحت یاب ہونا شروع ہو جائے گا۔
مگر آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ عمل 11 دن تک آپ نے ہر صورت طلسم جلاتے رہنا مریض کے ساتھ مس کر کے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 11 دن میں مریض بالکل صحت یاب ہو جائے گا, دوبارہ وہ چیزیں نمودار نہیں ہوں گی. ہاں, بہت سارے احباب کا گلے شکوے یہ ہوتے ہیں آیا کہ ہم نے عمل پورا کر لیا تو اگلے 3 دن 4 دن ہمیں فاقہ تھا, دوبارہ پھر ہو گئے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے, جب آپ کے کرنے والے آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ کے اوپر یہ جادو جنات تویزات اثرات بندے موجود ہیں, ان کو پتہ چل جاتے ہیں کہ ہاں بچہ یا بڑا شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا, وہ پھر اس عامل کے پاس جائیں گے, پھر یہ معاملات کریں گے. مگر جب وہ کرانے والا بندہ ہار نہیں مان رہا تو آپ بہن بھائیوں سے بھی التماس ہے, اپنے بچوں کے لیے خود کے لیے آپ بھی ہار مت مانیں. اگر یہ معاملات ایسے ہو جائیں کہ ایک دفعہ آپ نے ٹھیک کر لیا, ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے بچہ بچی ٹھیک ہو گیا, بڑا شخص ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد پھر یہ پرابلم آ رہی ہے, آپ پھر یہی عمل کریں. کرانے والا کب تک عامل حضرات کو پیسے دیتا رہے گا؟ انشاءاللہ یہ فیس بل عمل ہے, آپ کو اس کے پیسے نہیں دینے ہیں نا, آپ یہ عمل کرتے رہیں گے اور آپ کو 100% فائدہ ہوتا رہے گا. جو بچے ضد لگاتے ہیں, روتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, فسادات کرتے ہیں, ان کے ساتھ ماؤں کو چاہیے, اگر وہ خود جسم کے ساتھ اسے مس نہیں کر سکتے, ترتیب یہی ہوگی تمام تر لکھنے کی ہر چیز. اگر مائیں ان کے جسم کے ساتھ بچوں کے ساتھ مس نہیں کر سکتی, جس بستر کے اوپر وہ سوتے ہیں اس بستر کے اوپر یہ طلسم مس کر کے اپنا مقصد بیان کر کے اس کو آگ لگا دیں گے. وہ بچے بھی جو ضد لگاتے ہیں یا شور شرابہ کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, یا ان کے ساتھ ایسے معاملات ہیں وہ جنات ان کو اوپر مس نہیں کرنے دے رہے طلسم, ان کے بیڈ کے اوپر, جس چادر کے اوپر, جس کپڑے کے اوپر سو رہے ہیں, جس رضائی کے اوپر سو رہے ہیں, جس رانضے کے اندر سر رکھ رہے ہیں, سب کے اوپر مس کر کے اس کو آگ لگا دے, وہی تاثیر ملے گی جو کہ جسم کے اوپر مس کرنے سے مل رہی ہے آپ کو. انشاءاللہ یہ مجرب عمل ہے, آپ کریں گے آپ کو 100% فائدہ ہوگا. ان کو عامل پلیٹ فارم میں جو بھی عمل لگایا جائے گا اجازت کے ساتھ آپ کو دیا جاتا ہے طلسم, آپ انشاءاللہ یہ استعمال کریں اور 100% آپ کو فائدہ ہوگا. خدا حافظ.